محراب حرم چشم ابرو ہے کہ محراب حرم جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے. چشم ابرو ہے کہ محراب حرم جی میں آتا ہے. مفتی صاحب فتویٰ مت دینا، سجدہ کیا نہیں ہے، جی میں آیا ہے. عقلی دانائیو فرزانگی جیسا مرادف الفاظ ہیں. عقل، ہوش، خرد، سمجھداری، ہوش مندی، عقل مندی یہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں ہے، واشنگٹن میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں بھی نہیں ہے. بہت گھوما ہوں، نہیں ہے، نہیں ہے. ارباب اقتدار کے پاس نہیں ہے. اصحاب ہوش کے پاس نہیں ہے. عقلی نہ واشنگٹن میں ہے، نہ لندن میں ہے، نہ فرانس میں. عقلی نہ انسٹیٹیوشن میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ اسکول میں ہے. ایڈریس میں بتا کے جاتا ہوں، ڈھونڈنا تیرا کام، پتہ بتا دینا میرا کام. عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے. داتا لاہوری سے سیکھ، زکریا ملتانی سے سیکھ، دولہا گجراتی سے سیکھ، خواجہ اجمیری سے سیکھ، گنج شکر سے سیکھ. عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا. تم نے دیوانے کو سمجھا ہی نہیں. دیوانے کی کوالٹی پہ غور کیا ہے؟ دیوانہ رہتا ہے اکیلا. دیوانہ بنتا نہیں. کسی اسکول سے دیوانگی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، کسی کالج سے، پوسٹ ڈگری کالجز سے ڈگری نہیں ملتی. دیوانہ نمبر 1، دیوانہ نمبر 2 نہ لاہور یونیورسٹی میں ہے، نہ اسلام آباد یونیورسٹی میں ہے، نہ راولپنڈی کے پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہے. دیوانہ کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ہوتا ہے. علماء کو نظر کرتے ہیں ایک جملے میں، کبھی کبھی کوئی کہیں کہیں. اتنی گارنٹی ہے کہ صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے. ایک صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے. اور رہتا ہے اکیلا، اور لگا رہتا ہے میلہ. عجیب شان ہے، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ. سنو، اگر دیوانہ زمین پر ہے، دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ. نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، بہت سوچ کے. عقل مندوں کا بدلتا ہوا رنگ، ہوشیاروں کی تبدیلیاں دیکھ کر، یا اللہ ابھی یہاں تھے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں.
ہم تو ایک کپ نہیں بن پائی، یہ پورا لوٹا ہو گیا. ہم ایک کپ آف ٹی نہیں بن سکے. بس سوچا یہ یار میدان ہی چھوڑ دو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اب یہ عاشقوں اور دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھونس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. اور جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھونسیا لیتے ہیں نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے. ڈرا دیتے ہیں. ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی دوران راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بدایونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. اچھا کیا سچویشن رہی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. اے بھیا سید اسیر الدین شاہ صاحب، استاد العلماء سید اسیر الدین شاہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. کرو ترجمہ تو جانے. تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے. الف یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، تب نہیں کہا. سمجھو، جہاں سے جبریل جانتے ہیں وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہا ہے میں سمجھ گیا. تو الف کے معنی ہے لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں،
میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب. اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں. ایک بات اور بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے. بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں. جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں. تو جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائیں گے. علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے. اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں. جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے؟ منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے؟ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو. بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو. تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں. جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے، آسان ہے. اللہ کا ہاتھ، ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ. لیکن کس مائی کے لال بے ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مان لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا. اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں. اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹانگ بھی مان لو. خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا. ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے. تو جب اللہ اعضائے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے. اب دھمسیاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بیٹھے ہیں بشر، تو یہاں ید. قرآن میں ہے بشر،
قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ. نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے. سوٹیبل ٹائم پر. ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی. لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ. یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں. متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں. لفظ معلوم، ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان. لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن. نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے. اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نورہ، مثل نورہ. اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال. اللہ کا نور بے مثال اور قرآن دے رہا ہے مثال. ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ بھی متشابہ، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے. مثلا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم پہ دھیان دو، کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو. تم سے کہے کو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا. اسلامی کتب خانہ، چلتا پھرتا کتب خانہ. انہیں سے ہم پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے؟ کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال اکٹھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. بشر مثلکم، مثلکم لائک یو، تمہاری طرح. یہ تم ہیں کون لوگ؟ یہ کم میں کون لوگ؟ آئی ایم اے مین لائک یو. یہ یو کون لوگ تھے جن سے رسول پاک نے کہا میں تمہاری طرح ہوں؟ ایل کفار.
یہ بات رسول نے کافروں سے کہی. میں تمہاری غیرت ایمانی کو للکارتے ہوئے پوچھتا ہوں، کیا بے غیرتی کے غار عمیق میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ رسول کو ابو جہل کی طرح مانے، ابو لہب کی طرح، اتباع شیبہ کی طرح، مکے کے گنڈوں کی طرح، سماج دشمنوں کی طرح، خدا کے باغیوں کی طرح، توحید کے غداروں کی طرح؟ اگر یہ ظاہر سچ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا کہ مثلکم کہہ کر جو خدا نے مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ آیت بھی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جس آیت سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں. متشابہ جہاں ترجمے میں مراد کی تلاش میں تشابہ ہو، خود وہ متشابہ ہو، مراد الہی ظاہر نہ ہو، وہاں عقیدہ بناتے ہیں. چاہیے آیت محکم سے عقیدہ بناؤ، آیات بینات، آیات محکمات. آئے محکم اسے کہتے ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد. جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر ہے. جسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر. تو جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ ہے. تو یہ محکم چھوڑ کے متشابہ میں کیوں گئے؟ تو عشق نے جواب دیا جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم سے کیا لے گا؟ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم داتا علی کے دیوانے، ہم ہندر علی کے دیوانے، سیدی مرشدی. ایک بات اور اچیتے سمجھ لو، آیت متشابہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنے گا. احکام کا احکام اخذ نہیں ہوں گے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، ہمارے عزیر الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے ایک چانس ہے. کیا؟ تعویل کرو. جب متشابہ آیت سامنے آئے تو اس میں تعویل حسن کرو، مگر تعویل کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب آیت متشابہ کی تعویل کرو تو تعویل ایسی ہو جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہو. جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ دستے خدا نہ کہو، دستے قدرت. تعویل بھی ہو گئی، شبہ بھی نکل گیا. اللہ نور السماوات والارض، یہاں نور بمانے منور ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے. آپ بھی تو اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں. جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہوتا ہے تو چراغ آپ ڈھونڈتے ہیں. جب رب کو دنیا روشن کر چراغ نبوت سراجم منیرا، سراجم منیرا، چراغ نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بیزار اولیاء جاری رہ گئے.
تو یہاں بھی جب یہ آیت متشابہ ہے تو یہاں بھی تعویل کرو. قل انما انا بشر مثلکم جب آیت متشابہ ثابت ہوئی، محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات متشابہات میں اس کو شمار فرمایا ہے. یہ حوالہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تاکہ غیر قانونی حوالے کے دھندے سے بچ جاؤ. تعویل کرو. ارے میں کیا تعویل کروں؟ مجھ سے پہلے تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہے، وہی سنا دوں؟ نہ، انہوں نے تو 2 ہی لفظ میں کیا ہے. اب میں بھی 2 لفظ میں کر دوں گا تو ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے علامہ ضیاء الحق صاحب. یہ تو کو اللہ کا کرم، یہ سید ضیاء الحق. اگر یہ سید کے بجائے صرف ضیاء الحق ہوتے تو پتہ نہیں کب تک بلواتے. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو آئیے، بات تو ہے جلیل القدر صحابی کی، لیکن اپنے انداز سے میں سجانے کے لیے پھیلا کے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تقریب فہم کے لیے. اے بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے. ٹھیک سے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. یہ آپ کی عشق، آپ کی محبت. ابے بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ، ان پڑھ کی تقریر سننے آ گئے. یہ میں بول گیا بھائی، میں کم علم والا جاہل ان پڑھ، کاہے کو تم اپنی رات خراب کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے گھر گئے، جو منسیرا سے آئے وہاں گئے، جو لاہور سے آئے وہ وہاں گئے، جو قرب و جوار سے آئے وہاں گئے. کل کہاں گئے تھے؟ راول پنڈی گیا تھا، صادق آباد. ہاں، کس کی تقریر تھی؟ ارے پہلے تو بڑے بڑے علامہ تھے، استاذ العلماء سید ضیاء الحق صاحب نے بھی تقریر کیا. اس کے بعد ایک مولانا ان پڑھ تھے. مولانا ان پڑھ؟ کہاں انہوں نے اپنے کو خود ان پڑھ کہا؟ ارے تو کیسے کہتا ہے مولانا ان پڑھ؟ مولانا ہیں تو ان پڑھ نہیں، ان پڑھ ہیں تو مولانا نہیں. اور سنی اسٹیج پر تو کسی ان پڑھ کو تقریر کرنے نہیں دیتے. یہ پہنچا کیسے؟ ان کا خود انہوں نے کہا. ٹیپ نکالا، آڈیو کیسٹ لگا کے کہتا سن لے. واقعی میں نے کہا ہے، نکلا کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ لوگ کاہے کو اپنی رات خراب کر رہے ہیں ان پڑھ کی تقریر کے لیے؟ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، بغیر منہ دیکھے، میں اپنے کو 100 بار ان پڑھ کہوں، تم دہراؤ گے؟ 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں، تم کل سے مجھے جاہل کہو گے؟ کیا سمجھو گے؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، یہی تو سمجھو گے. خاکساری پر ایک بات اور بتا دوں. خاکساری پہ کوئی عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری. کوئی واقعی ان پڑھ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہی تو ہے. کوئی فخر اسلاف، دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر پہ نظر رکھتے ہیں. کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف کہے تو خاکساری ہے، انکساری ہے. لیکن واقعی ٹانڈا کا کوئی گاندھیائی نقطہ نظر کا مولوی اپنے کو ننگے اسلاف لکھے، ٹھیک ہی تو ہے. خاکساری پر ایک آخری بات سن لیجئے. ہاشمی اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے،
لیکن اگر ہاشمی کا بڑا استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہہ دے تو یہی میری سند ہے. میں خود کو کہوں تو خاکساری، اور میرا بڑا، میرا مرشد، میرا استاد، وقت کا مجدد، وقت کا مفتی اعظم، محدث اعظم، وہ ایک بار کہہ دے تو پھر یہی سند، یہی میری ڈگری. ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی تھی. بڑا پراؤڈ تھا، پورے عرب کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم. میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، وہی سند بن گئی، وہی ڈگری بن گئی. جب خود کہو تو خاکساری ہے، اب بڑا کہہ دے تو سند ہے. اے اللہ، بشرم مثلکم کہنا تھا، تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ، تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل انما، محبوب تم کہو، رسول تم کہو، میرے حبیب تم کہو، میرے قریب تم کہو، میرے نور تم کہو. میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے. میں بڑا ہوں، سند بن جائے گی. اے محبوب تم کہو. جب انا بشر مثلکم تم کہو گے، سارے سوال سمجھ جائیں گے. جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کے کہنے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے، وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے. سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں. اے اللہ، تو نے کیوں نہیں کہا؟ سن، میں بڑا ہوں، میرا کہنا سند ہے، اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثلکم میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یاسین کہوں گا. میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. میں کہوں گا تو کہوں گا ولسوف یعطیک ربک فترضی. میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میں کہوں گا تو کہوں گا میں قد جاءکم برہان من ربکم. میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک. اے محبوب، تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، عظمت میں بیان کروں، طہارت میں بیان کروں. میراث تم کرو تو بیان میں کروں، قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں، تو کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں. اے محبوب، تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند بھائی.
نبی میں یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے۔ اے محبوب، اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا، ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، درجوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا، میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا، مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے۔ ایک بات بتائیے، بہترین جماعت تھی صحابہ کرام کی، میں نے پچھلی تقریر میں آپ کو مقام صحابہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی تھی، جب ہم خورشید احمد قادری صاحب کے مہمان تھے اسلام آباد میں، اللہ کرے اسلام آباد رہے، آباد رہے، میں جہاں سے آیا ہوں وہ فیض آباد ہے، کل جہاں بولا وہ اسلام آباد ہے، یہاں بھی آباد ہے وہاں بھی آباد ہے، یہ صادق آباد ہے، یہاں جتنے جھوٹے ہیں یہاں سے نکل جائیں، یہ صادق آباد ہے۔ صحابی کے بارے میں پہلے ایک عقیدہ سن لیجئے، صحابی تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا لاہوری سے بھی افضل ہے، وہ خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے نا؟ پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی، جب خواجہ سے افضل، داتا سے افضل، صرف صحابی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ابے جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا، دیٹس آل، صحابی ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنی تسبیح لے کے گھومتے ہیں سب۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ۔ موت علی الاسلام، these two qualities can make you qualified as a صحابی۔ اب صادق آباد کے ٹائم کے حساب سے، آپ کے راول پنڈی کے ٹائم سے، صبح 10 بجے ایک شخص رسول کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، کیا ٹائم ہے؟ صبح 10 بجے، گھر پہنچا 11 بجے، انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی پائی گئی تو صحابی ہے۔ نبی کو دیکھا بھی، اسلام پر موت ملی، اور 10 سے 11 پر 1 گھنٹے کا مسلمان، اور افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا لاہوری سے، افضل ہے بابا فرید سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کی افضلیت میں کس عمل کا دخل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھی، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ایک بھی فرض ادا نہیں، اس لیے کہ 10 سے 11 تک کے بیچ میں نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، تو یہ درجہ صحابیوں کو عمل سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی نظر سے ملا۔
جائیں گے. کس صحابی نے کیا کیا؟ اب ان کی کرنی دھرنی ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ صحابی کردار سے، عمل سے، تقوی سے، عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی عنایت سے بنا ہے. آج کل لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے نبی کو ستایا تھا بعد میں کلمہ پڑھا، انہوں نے ستایا تھا بعد میں پڑھا. ہمیں جب ستایا تھا اسے یاد رکھ لیا، اور جس کلمے نے سب مٹا دیا وہ بھول گئے. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. ستایا نبی کو، معاف کیا نبی نے، صحابی بنایا نبی نے، حساب لے رہے ہیں آپ. اب میں جس صحابی نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو اس لیے کہ فرض ملا نہیں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، فرض نماز کا وقت نہیں ملا، فرض روزہ نہیں ملا، اس سے کوئی فرض نہیں چھوڑا، مگر فرض کیا بھی نہیں کیونکہ وقت ملا ہی نہیں. اور بغیر عمل کے جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں سے بھی افضل، غوث جیلانی سے، داتا لاہوری سے، خواجہ اجمیری سے، جب بغیر عمل کے ان سے بڑا ہے تو قادریو کسی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی تیرے دادا پیر سے بھی بڑا. چشتیو کبھی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی غریب نواز سے بھی افضل. نقشبندیو کبھی صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، آقا نقشبند سے بھی وہ افضل. اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر یہودیت، نصرانیت کو دھول چٹایا ہو، وہ امیر معاویہ. کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو. ہم اپنے بارے میں بتا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ تو اجل صحابہ میں ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، امیر المومنین ہیں. ان کو تو فاروق اعظم نے چنا تھا. میں تو ایک دن 1 گھنٹے کے صحابی کے آگے بھی بس ایمان پر خاتمہ ہو، صحابیت متحقق ہو، میں قربان. اور اس معاملے میں بہت پکا حسنی ہوں اور بہت پکا حسینی ہوں. ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں امام حسن ہی کی اولاد ہوں، اس لیے جب کوئی امیر معاویہ کو برا کہتا ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے جد کریم امام حسن بھروسہ کریں، پوری خلافت دے دیں، اہل سمجھیں، بیعت کریں. میرا دادا بیعت کرے اور آج کا پوتا بغاوت کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پکا حسنی 2 جملے میں بات ختم کر کے موضوع پہ آتا ہوں. ابے تم بھی ہو جاؤ، ڈوب جاؤ عشق امام حسن میں، ڈوب جاؤ عشق امام حسین میں. امام حسن کے پوتے ہیں غوث اعظم، ان کا پوتا میں ہوں، اس لیے مجھے حسنی سید ہوں. حسین سے محبت ہے، اسی لیے
حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی مشکل کشا خیبر شکن سے جو کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی کتاب میں بعد میں آیا. سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا. مجھے بتاؤ علی کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہچان نہیں تھی؟ کیا حسنین کریمین کو اپنے باپ کا مخالف معلوم نہیں تھا؟ اس لیے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو، بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ. اور جیسا میں ہو گیا ہوں، امام حسن نے جس معاویہ سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حسین نے جس یزید سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کر سکتے. تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس روزے کا کوئی کانسیپٹ راولپنڈی میں نہیں ہے، اور اگر کہہ دیا جائے رکھنے کو، جس دن میں کہوں گا اس دن اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی، پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا. اسے روزہ وصال کہتے ہیں، صوم وصال کہتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہے روزہ رکھو افطار نہ کرو، روزہ رکھو سحری نہ کھاؤ، روزہ رکھو کچھ نہ کھاؤ، اور ناغا بھی نہ کرو، کنٹینیوس. میرے پاس پلٹ کے آئے گا. اگر کبھی وہ بھولے بھٹکے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا. یہ خلافت نہیں، خالی آفت ہے. عجب مرشد ملا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی سے آگے بڑھیے. رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا. یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھیں، آپ بغیر کھائے پیے؟ ہاں، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نو افطاری، نو سحری، نہ سحری ہے نہ افطاری، سے صوم وصال. روزہ وصال کہتے ہیں. پیغمبر نے 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا. صحابہ کرام عاشق رسول دیکھا ابھی آقا نہیں کھا رہا ہے اور ہم غلام کھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے. معلوم ہے کیا کرتے ہیں رسول؟ افطار نہیں، افطار نہیں کرتے، سحری بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، کنٹینیوس لگاتار وداؤٹ اینی گیپ. 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی. سرکار نے توجہ فرمائی، یا رسول اللہ سب آپ کی پیروی میں لگ گئے. پیروی کرو، تمہاری انگلی سے خون نکلے گا، میری انگلی سے پانی نکلتا. تم فرش میں چلتے ہو، میں عرش سے گزرتا ہوں. تم چاندنی میں رہتے ہو، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تم میری کاپی نہیں کرو گے، میں تمہاری کیپیسٹی دیکھ کر تم کو حکم دیتا ہوں کتنا تم کر سکتے ہو، کتنے مکلف ہو. میری طرح نہیں یا رسول اللہ، آپ کی طرح. سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، سر جھکا دیا. یا رسول اللہ بالکل یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کی طرح ہیں. نصر محبت میں نقل کرنے لگے. تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے. نبی نے منع کیا ہے، ہو از لائک می، ایکم مثلی. اب دیکھ لو بھائی، اب تو ہم چکر میں آ گئے. کس چکر میں آئے؟ جب کافروں کی جماعت سامنے تھی
تو نبی نے کہا انا بشر مثلکم، کافروں سے کہا مثلکم، اور ایمان والوں سے کہا یکم مثلی، ایمان والوں سے کہا میں بے مثل ہوں، کافروں سے کہا میں تمہارے مثل، ایمان والوں سے کہا میں بے مثل۔ جس نے جو سنا ہے وہی دوہرا رہا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے۔ ایک بات بتاؤ، رسول پاک نے 9 بنی آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، انسانوں کو 2 حصوں میں، کلاسیفیکیشن ان 2 پارٹ۔ ایک طرف کافر ابو جہل، ابو لہب، ادوا شعیبہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دوسری طرف صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ، ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ۔ کافروں کی طرح منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا، جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ اس موڑ پر ایک بات ہے، اللہ تو نے تو نہیں کہا نبی کو بشر مثلکم میں، اللہ تو نے قرآن میں نہیں کہا، کہلوایا تو اپنے محبوب سے کہا کہ تم کہو قل انما او مائی بیلوڈ پروفٹ یو سی، تم کہو۔ یہ کہلوانے کی وجہ کیا؟ واٹ واز دا امپورٹینس؟ اللہ نے جو نہیں کہا وہ کہلوایا کیوں؟ بہت ساری بات علامہ حسین الدین صاحب نہیں کہنا چاہتے، مجھ سے کہلوا دیتے، تو وجہ تو ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کہا تو اس معنی میں اس حصے سے چلا جائے گا، یہ کہیں گے تو رسپانسبلٹی آئے گی۔ تو یہ اللہ تو نے نہیں کہا، آئی کین انڈرسٹینڈ، بٹ کہلوایا کیوں؟ تو کہے گا تو نبی کہیں گے، تو کہے گا کہنے کو تو نبی کہیں گے، کہلوایا کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے، ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے۔ یہ حضرت سماجی وجہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے معلوم ہوئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، اور جب سوچا تو ٹھیک لگی، اور جب بولا تو فٹ لگی، اور جیسے ہی فٹ ہوئی ویسے ہی ہٹ ہوئی۔ ہاں تھوڑا سا ہنسا کرو، آپ کا ہنسنا بہت ضروری ہے، ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو پھر آگے بڑھیے۔ میں دونوں وجہ بتاؤں گا، پہلے مذہبی وجہ، ریلیجیس ریزن، دوسرا سوشل ریزن۔ نمرود لا حول ولا قوة، حضرت منہ کا مزہ خراب ہو گیا، اتنا بڑھیا عباسی صاحب نے کھانا کھلایا تھا، چٹنی بڑی شوق تھی، میں چٹ کر گیا، سارا مزہ جاتا تھا۔ نمرود
بے درود ایک دم مردود، مر جائے نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نمرود کو کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے کو سمجھا تو کانٹیکٹ ثابت ہو جائے گا۔ میں نمرود نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو اپنے کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ چور کی داڑھی میں تنکائے گیا۔ حضرات ہمیں نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آتا، اس مجبوری میں نام لینا پڑا۔ حضرت ابراہیم سے الجھ گیا، حضرت ابراہیم سے الجھ گیا، اللہ کا شکر ہے مسئلہ سلجھ گیا۔ نمرود بولا لگتا ہے وہ بھی بشی کی طرح تھا، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میری رپورٹ صحیح ہے، بعد میں معلوم کچھ نہیں ہے۔ I am God۔ لا حول ولا قوت، ارے تو خدا کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا بھائی چپ مال، تو بندہ ہے، گلے میں تیرے پھندا ہے، بہت ہی گندا ہے، غلط تیرا دھندا ہے، عجیب قسم کا بندہ ہے، کیا حال ہے تیرا؟ تو خدا بن رہا، آدمی بن نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کہا خدا تو مارتا اور جلاتا ہے، ایسے ہی سرسری طور پہ فرمایا مارتا جلاتا ہے۔ ہاں جو مارے جلائے وہ خدا ہے۔ اے ابراہیم کہہ لو، اس نے اپنے قید خانے سے دو الگ الگ قسم کے قیدی بلائے، ایک قیدی جس کو آزادی کا آرڈر ہو گیا تھا، اور ایک قیدی جس کو موت کی سزا دی۔ موت والے سے پوچھا کدھر جا رہا ہے تو؟ اور صبح مر جاؤں گا، عدالت کا آرڈر ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ نمرود بولا جا میں نے تجھے رہا کیا، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو سیدھے گھر جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیا، اسے قتل کر دو۔ اور حضرت ابراہیم سے بولا اے ابراہیم، جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے ان کے منہ مت لگو، مرنے کے بعد ان کا منہ دیکھنے لائق نہیں رہتا۔ ان کے منہ نہ لگو، کافروں مشرکوں بت پرستوں کے منہ نہ لگو۔ حضرت ابراہیم نے ایک پہاڑ رکھ دیا، بحث کون کرے، بس یہی کہا دیکھ نمرود دیکھ، میرا خدا پورب سے سورج نکلتا ہے، میرا خدا پورب سے سورج نکل، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، ٹھہر نہیں رہی ہے نظر۔ عرب زمین کا کچھ معاملہ ہو تو لین دین کر کے پٹا لے، سورج کو پچھم سے کون نکالے؟ باغ کھڑا ہوا، نمرود نہیں نکال سکا، نمرود نکال لیتا تھا، خدا ماننا پڑتا۔ ابراہیم کی دلیل الوہیت، میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن تاریخ کے صفحات پر دلیل الوہیت محفوظ رہی کہ جو بھی پچھم سے سورج کو نکال دے گا ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں وہ خدا سمجھا جائے گا۔ وہ تو نہ نکال سکا، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی، اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پلٹایا ہے۔
نمرود تو نہ نکال سکا مگر مقام صاحبہ میں جبل یہ مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے. اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پچھم سے نکالا. اے محبوب، میرے حبیب ابراہیم خلیل اللہ کی دلیل الوہیت کی روشنی میں جو پچھم سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا تو لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں. قل انما انا بشر مثلکم. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ زندگی غازی ملت زندہ باد، غازی ملت. حضرات اب سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی وجہ کیا ہے؟ اے رسول تم نے نکالا ہے نا پچھم سے تو تم ہی کہو. تم نے نکالا تم ہی کہو. تم نے پچھم سے نکالا، لوگوں نے دیکھا، تم اپنے کو بشر کہو گے، لوگ سنیں گے، پھر کوئی خدا نہیں کہے گا. تم نے کیا تم ہی کہو. اچھا اللہ رسول کا تعلق دیکھ، اللہ نے پورب سے نکالا، نبی راضی. نبی نے پچھم سے نکالا، خدا راضی. یہ چھوٹی سی جماعت بنا کے ناراض بیٹھا ہے، ناراض بیٹھا ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالنا تمہارا عمل، بشریت کا اعلان تمہارا قول. قول سے فائدہ یہ ہے جب تم کہو گے میں بشر ہوں میں بشر ہوں تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے. میں بشر ہوں میں بشر ہوں میں بشر ہوں تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے. اور جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤ گے اپنی طرح نہیں سمجھیں گے، اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر نہیں سمجھیں گے. تم نے کیا تم ہی کہو. دس از دا ریلیجیس ریزن. اور سوشل ریزن بھی سن لو، بات مکمل ہو جائے. سماجی وجہ، جب کوئی سماج ظالم ہوتا ہے ظلم پر ظلم، ستم پر ستم، انسانی حقوق کی پامالی، انسانیت کے بنیادی اصول، ہیومن ویلیوز کا خاتمہ، انسانی اقدار کی پامال کیے جائے تو یہ بات، یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، عراقیوں کی سمجھ میں نہ آئے سعودیوں کی، لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہتر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا. میں ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو بے نقاب کرنے کی جرات، تمہارے ستم بالائے ستم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حوصلہ. یاد رکھو جب اکثریت ظلم پر آمادہ ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو منوانے کے لیے. اب غور کیجئے، رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے، آزادی راج سلب ہو گئی،
تجارتی حقوق چھن گئے، حتیٰ یہ کہ گھر نہیں رہنے دیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھانا، سروں پر اوچھڑیوں کو پھینکنا، ماننے والوں کو تپتی ہوئی دھرتی پر گھسیٹنا، ننگی پیٹھ بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹنا، رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ. تو پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے ہیں، مکے کے ظالموں، عرب کے غداروں، تم مجھ کو نبی نہیں مانتے، مجھ کو رسول نہیں مانتے، مت مانو، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. ابو جہل تو نہیں مانے گا، تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا، تیری نسل مانے گی. میں نبی ہوں اللہ کا. بھائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں اس کا رسول ہوں. تم نے پتھر مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، بے عزتی کرنا شروع کر دیا، ملامت کرنا شروع کر دیا، تہمتیں لگانا شروع کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا، میری صبح و شام کو لہولہان کر دیا. مجھے بولنے کا، ارے مجھے تم نے نبی نہیں سمجھا. توجہ چاہوں گا، حضور کی اسپرٹ سمجھو، اپنے آقا کا جذبہ دیکھو کہ تم مجھے نبی نہیں سمجھتے، نہ سمجھو مجھ کو رسول نہیں سمجھتے، نہ سمجھو، کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو، اپنی طرح انسان تو سمجھو. اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کرتے. آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم عراقیوں کو امریکیوں کی طرح تو سمجھو، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو لٹاؤ. تمہارے یہاں تو شراب کی بوتلیں نالیوں میں بہ رہی ہیں اور عراق کے بچوں کو دودھ بھی نہیں مل رہا ہے. تمہارے پاس عیاشی کے لیے سارے کلب کھلے ہوئے ہیں اور تم عراقیوں کو قید خانے میں ننگا کر کے تصویریں لے رہے ہو. ظالموں، اپنی طرح مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ پیغمبر اپنے ظالم سماج سے یہی تو منوا رہے ہیں، نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، کوئی بات نہیں، اپنی طرح آدمی تو سمجھو، آدمیوں جیسا سلوک تو کرو، انسانوں جیسا تعلق تو رکھو، ہمارے بنیادی ہیومن رائٹس کو تو ہمیں دے دو. جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمیں مت دو، مسلمان کی حیثیت سے کوئی ریزرویشن نہ دو، لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو، اپنی طرح انڈین تو سمجھو. کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے، کیوں ہمیں جلایا جاتا ہے، کیوں ہماری دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے، کیوں بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، کیوں ماں باپ کو بے سہارا کیا جاتا ہے، کیوں ہماری ماں بہنوں کا سہاگ لوٹا جاتا ہے. مجھے اپنی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے 20 کروڑ مسلمان 80 کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں سمجھتے. ٹھیک اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی نہیں مانا، نہیں مانا، اپنی طرح بشر کیوں نہیں مانتے، اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے، اپنی طرح آدمی کیوں نہیں سمجھتے، میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے. تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے رب نے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم. المختصر، مذہبی وجہ میں ایک چیز تشنا رہ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک غلط میسج لے کے جائیں کہ مقام صاحباب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی. جس کی ساری زندگی نماز ہو، نیاز بے نیاز ہو، اس کی قضا
معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے اثر پڑھی نہیں تھی، پھر پڑھ لوں گا. یہی سوچ حنفیوں کی بھی ہے، ذرا اطمینان سے پڑھو. اور یہ سوچ ہم نے مولا علی سے لیا ہے. مگر اتفاق کی بات کی رسول پاک آئے، علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، زانو پہ سر رکھ دیا. اب علی ہلے نہیں. اثر کا وقت جا رہا ہے، چلا گیا. ادبن حضرت علی نے سر کو ہٹایا ہی نہیں، ہلایا ہی نہیں، بولے ہی نہیں، جامد ساکت بادب. مگر جب نماز نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پانے کا درد دل میں اٹھا. درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا. آنسوؤں نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے، گر پڑو تو مالا مال ہے. تو رخسار مصطفیٰ پر گر پڑے. رسول نے آنکھیں کھولی. اے علی کائے کو روتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں نے اثر پڑھی نہیں تھی، آپ نے سر رکھ دیا تو میں اٹھا ہی نہیں. اور پھر یہ دکھ جو ہوا وہ آنسو بن گئے. آنسو کو چھلکنا تھا، چھلک گئے. میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے، آپ کے رخسانوں پر گر گئے تو معراج ہو گئی. رسول پاک کھڑے ہو گئے، ان کی طرح کچھ بولے نہیں. بولے تو یہ بولے اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. یا اللہ، اثر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں ہے. اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو. رسول پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. یہ تو آپ نے بار بار سنا، پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے. کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے. پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہتا ہے کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ لیلولا نہ قیلولا، اثر کا ٹائم. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ رسول سو نہیں رہے تھے، آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے. دیکھے کرتا کیا ہے. لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے جانا کہ نہیں، جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کہ نہیں، جتنا پلایا ہے پیا ہے کہ نہیں، جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کہ نہیں. آنکھ بند کر کے علی کا امتحان. مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا. جملے پہ غور کیجئے گا، کیا ٹیسٹ تھا. زانوے علی پہ سر رسول ہے، نماز کا وقت ہے، سر ہٹاؤ نماز پڑھنے جاؤ. یہی تو ٹیسٹ تھا کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑھتا ہے. ادھر حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ میں علی ہوں. علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب. وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتی ہے، آپ کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے باہر نکل جاتی ہے. بھائی میں آج کل رات بھر کا جگہ ہوں. پھر صبح 8 ہی بجے صبح سے جگایا جانے لگا. میں 12-1 بجے سو کے اٹھنے کا عادی ہوں. 30 سال سے میری بیماری ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، بیماری ہے. میں 30 سال سے سو نہیں پایا. تو پھر انہوں نے کہا چلنا ہے آپ کو. وہ بہت دور لے گئے، اس حد سے اس حد، یعنی سرحد. نیم کا پیڑ ہو گیا برگد جب دیکھ لیا سرحد. اب پہنچ کر کے وہاں جگایا گیا، بولا تقریر کیا، پھر 3 گھنٹہ سفر کر کے آؤ.
ابھی میں نہیں سو پایا کہ پھر یہاں تقریر کرنے آؤ. ابھی فجر تک مجھ کو 24 گھنٹہ جاگتے ہوئے ہو جائے گا. اب میں سوچوں فی الحال 2 بجے رات تک ہاشمی نے تقریر کیا, 1:30 بجے رات تک, آدھی رات تک تقریر کیا ہے. کبھی سورج کا لاؤ صبح 10 بجے نکلوں تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے. سورج میرا خیال کرے گا؟ میرا کیا, انڈیا میں وہ اپنے پجاریوں کا تو خیال لگتا نہیں. صبح صبح پانی کی سپلائی دیتے ہیں, ان کا تو خیال لگتا نہیں. وہ منہ پہ ان کے گر جاتا ہے وہی پانی. جب وہ اپنے پجاریوں کی ہیلپ نہیں کرتا تو میں تو اسے مخلوق سمجھتا ہوں, میری کیا مدد کرے گا, پرواہ نہیں. ارے میں نہیں. حضرت استاذ العلماء تشریف فرمائے, ہمارے پیر صاحب قبلہ, آپ بتائیے حضرت, آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں مغرب کا وقت سردیوں میں اتنے بجے, گرمیوں میں دوسرا ٹائم ہے, برسات میں تیسرا ٹائم ہے. ابے جب ہم ایک, شہر ایک, اسلام ایک, نماز ایک, یہ ٹائم ٹیبل بدلتا کائے کو؟ بولے یہ حضرت سورج, یہ سردیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں, گرمیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں, وہ چکر ہے. یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت صدیق اکبر نے سورج کو دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل بنایا, فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم ٹیبل بنایا, عثمان غنی نے سورج کو دیکھا, علی مرتضیٰ نے سورج کو دیکھا, حسن مجتبیٰ نے سورج کو دیکھا, شہید کربلا نے سورج کو دیکھا, غوث اعظم نے سورج کو دیکھا, داتا لاہوری نے سورج کو دیکھا, خواجہ اجمیری نے سورج کو دیکھا, قطب الاقطاب بختیار کاکی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, بابا فرید گنج شکر نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, صاحب مخدوم صابر کلیری نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, محبوب الہی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل. آج بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے. کسی نمازی کی پرواہ سورج کو نہیں ہے. ہمیں نکلنا ہوگا, ہم نکلیں گے, چاہے تم پڑھو چاہے نہ پڑھو. کبھی بندوں کو اس نے کوئی رعایت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی تو علی کی اس نے کوئی رعایت نہیں کیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا, خیر ڈوب گیا, خیر ڈوب گیا. لیکن جب نبی نے اسے پلٹایا تو میں نے سورج سے پوچھا, اب بتا کب ڈوبے گا, اب کب ڈوبے گا؟ سورج بولا آج بھی میرا ٹائم ٹیبل جاننا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا, پہلے کیوں نہیں پوچھا, میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا. اب مجھ سے مت پوچھ, اب تو علی سے پوچھ, ان کی نماز کب پوری ہوگی. اب تو یہ علی سے پوچھ, ان کی عصر کب پوری ہوگی. یہ 5 منٹ میں عصر پڑھیں تو میں 5 منٹ تک نہیں ڈوبوں گا, یہ 10 منٹ پڑھیں تو میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا, یہ 20 منٹ پڑھیں تو میں 20 منٹ نہیں ڈوب سکتا. اس لیے کہ میں پہلے سبھی کے لیے نکلا تھا, آج علی کے لیے نکلا ہوں. اب ایک جملہ مولا علی, مشکل کشا, خیبر شکن, شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار. آپ کی اولاد آپ کو جملہ نظر کرتی ہے کہ جب تک جد کریم آپ نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے, علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب نبی پہ قربان ہو گئے سورج علی کو دیکھنے لگا.
اچھا بتاؤ، پورا قرآن ماننا شریعت ہے؟ پورا قرآن ماننا؟ ایک آیت ماننا ایک ٹال جانا طبیعت ہے؟ ہر آیت ماننا ایک ماننا کچھ ٹال جانا طبیعت ہے؟ اب آیت نے کہا رسول بشر، ہم مان گئے. آیت نے کہا رسول نور، قد جاءکم من اللہ نور، ہم مان گئے. تو ہم ہر آیت پہ ایمان والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں. وہ بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، طبیعت والے ہیں. تے بھیا جب اس شہر میں شریعت موجود ہے تو طبیعت والوں کے پیچھے کائے گمراہ ہو جاؤ. رسول نور، رسول بشر. ایک بات تو بولوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا کہ سرکار بشر ہیں. تبھی جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ بشر میں اختلاف نہیں ہے. وہ جب کہتی ہیں نا میری طرح ہے، تو ہم مولوی صاحب کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ گھر میں صبر نہ کرتی تو بچے نہ ہوتے. ایسی شکل صورت وہ صابرہ شاکرہ برداشت کر رہی ہے. بیوٹی کمپٹیشن کے دروازے تک جانے لائق چہرہ نہیں. مقابلے حسن میں داخلے کا کارڈ نہ ملے، ایسی شکل. کہے رسول میری طرح. ہیرو تو تیری طرح ہے نہیں، اداکار تیری طرح ہے نہیں، سرکار تیری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جب کہتے میری طرح، تب میں دیکھتا ہی کہاں کا میں یہ ماڈل کدھر کا ہے. وہ تو نور ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو کدھر سے آیا؟ اپنی لیمٹ میں رہو، کیونکہ مرو گے تو قبر میں جاؤ گے. وہاں جو ہوگا وہ تو ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن نہلاتے وقت جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے. اب عجیب بات، لوگ امام کو نہیں مانتے، غلام کو مانتے. یہ جنرل بات ہے، فکس مت کرنا. فکسنگ کرکٹ میں ٹھیک لگتی ہے، مذہب میں نہیں. لیکن تمہاری تسلی ضروری ہے کہ رسول نور ہیں، رسول بشر ہیں. نور کیوں ہیں؟ بشر ہیں تو بشر کیوں ہیں؟ ایک بات بتاؤ، اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی رسول ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے، محمد الرسول اللہ کے وسیلے کے بغیر پہنچ سکتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ بندے کے بیچ کی کڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں، واسطہ. اللہ بندوں کے بیچ کا وسیلہ. تین انگلی ملاؤ، جو جہاں ہے وہیں ملاؤ، اور ملا کے دیکھو جو بیچ میں ہے ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اوپر بھی ہے اور نیچے بھی. اے رسول، آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. ایک ہی وقت میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو. خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو. خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو. خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو. خدا سے مناسک حج لو، بندوں کو مناسک حج دو. خدا سے فرضیت زکات لو، بندوں کو فرضیت زکات دو. خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو. خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو. خدا سے معرفت لو، بندوں کو معرفت دو. خدا سے ضابط اخلاق لو، بندوں کو ضابط اخلاق دو. خدا سے دستور زندگی لو، بندوں کو دستور زندگی دو. خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو. خدا سے نظر
نظریہ جہاد لو, بندوں کو نظریہ جہاد دو, خدا سے جہد پیغام لو, خدا بندوں کو جہد پیغام دو, خدا سے یقین لو, بندوں کو یقین دو, خدا سے دین لو, بندوں کو دین دو, خدا سے زندگی لو, بندوں کو زندگی دو. اے مصطفیٰ, تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو, اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو. ایک بات اور, یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے, ڈائریکٹ کھٹا کھٹ پٹا پٹ جھٹا جھٹ کھٹا کھٹ وداؤٹ اینی ہیلپ. بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی ہے, لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. کیا مطلب؟ یہ تو مثال دیا. کیا مطلب؟ کہ رسول خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے, لیکن بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے نہیں ملے گا. ہم نے حضرت عمر سے ہی پوچھا تھا, مولا عمر, آقا عمر, سیدنا عمر, آپ تو بڑے وہ تھے, اب تو آپ فاروق اعظم ہیں. ایک بات بتائیے, آپ کو اللہ ملا کب؟ آپ کو اللہ ملا کب؟ پورا واقعہ زبان حال سے بولا, رسول اللہ ملے جب, اللہ ملا تب. ہم نے کیوں کہا, تو کعبے کو چومتا ہے, میں چاٹ گیا, اللہ نہیں ملا. کنجی چیف ٹرسٹی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں, قبضہ میرا, قبضہ کعبے پہ قبضہ میرا, متاب پہ قبضہ, مقام ابراہیم پہ, صفا مروہ پہ. اللہ نہیں ملا. جب نبی ملے, میں کعبے میں گھس گیا, اللہ نہیں ملا. کعبے پہ قبضہ کر لیا, اللہ نہیں ملا. دیکھیں تو بہت بالغ نظر ہو, کافی قریب سے جانتے ہو. کعبے پہ قبضہ کر لیا عمر نے, خدا نہیں ملا. تو حضرت عمر نے ان کی پول کھول دی کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. مسلح پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, حتیم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, مقام ابراہیم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, حرم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, صفا پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, مروہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, مکہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. عمر کا قبضہ تھا, خدا نہیں ملا. ابو جہل کا قبضہ تھا, خدا نہیں ملا. ابو لہب کا قبضہ تھا, خدا نہیں ملا. تو فاروق اعظم نے ان کا پول کھول دیا. قبضہ دکھا کر کے اپنا تعارف نہ کراؤ. قبضہ تو ابو جہل کا بھی تھا, قبضہ تو ابو لہب کا بھی تھا, قبضہ تو خود ان کا بھی تھا. انہوں نے تو کہہ دیا جب رسول اللہ ملے تب اللہ ملا, جب نبی ملے تب خدا ملا. تو رسول بیچ کی کڑی, خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی, خدا اور بندے کے بیچ کی اللہ کی ذات. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا, زمین و آسمان کا اللہ نور.
اللہ ہم بندے بشر، ہم سب اللہ نور، ہم بشر، رسول بیچ کی کڑی، راز کھل گیا۔ اے رسول تمہیں نور اس لیے بنایا کہ نور سے تعلق رہے، اور بشر اس لیے بنایا کہ بشر سے تعلق رہے۔